بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں، بیوٹیفل نیم آف اللہ، یہ اس میں سے ایک نام ہے اللہ پاک کا، یا رحمان، الرحمن جل جلالہ۔ اس کے معنی ہے کہ بڑا مہربان، زبردست رحم والا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے، غیر اللہ کے لیے یہ وصف جائز نہیں۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد 100 بار یہ مبارک پڑھے گا، اس کے دل سے غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے۔ نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جاتی ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ اسے لکھ کر اور دھو کر پلانے سے گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ چوتھا اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو کوئی اس اسم کو یعنی اس اللہ پاک کے مبارک نام کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار یعنی 298 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا۔ اور اس کا جو پانچواں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی 41 دن تک 41 ڈیز تک روزانہ 41 بار یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما پڑھے گا، اس کی ضروری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ محترم سامعین، محترم آڈینس، یہ ہمیں جو باتیں ملی ہیں یہ اللہ پاک کا جو کلام ہے اس کے ذریعے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہیں، اور یہ جو اللہ پاک کے نام ہیں ان کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اور ان کو بہتر تو یہ ہے کہ آدمی وضو کر کے پڑھے، اور اگر وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، وضو مشکل ہے، تو وضو کے بغیر بھی اللہ پاک کا نام لے سکتا ہے۔ اور کچھ عرصے تک آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ وضو کر کے پڑھوں۔ یہ اثرات ہیں اللہ پاک کے مبارک نام کے۔ پھر جب آپ وضو کر کے پڑھیں گے تو اور زیادہ نورانیت حاصل ہوگی اور روحانیت طاقتور ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جنت میں دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ تو ان سے پوچھا واپس آ کر، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کے قدموں کی جنت کے اندر آواز سنی ہے، آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو کوئی عمل نہیں کرتا ہوں، بس اتنا ہے کہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں اور نفل پڑھ لیتا ہوں تحیۃ الوضو۔ اسی محترم سامعین وضو کی برکات ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک لڑکے کو کہا کہ بیٹا وضو کرو، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ لڑکا عرض کرنے لگا کہ محترم بزرگوں، وہ مسلمان ہی کیا جس کا وضو نہ ہو؟ یعنی وہ لڑکا پہلے سے ہی وضو میں تھا۔ اسی ہم جتنی کوشش کر سکیں وضو میں رہنا چاہیے۔ وضو کی بڑی برکات ہیں کہ جب کرونا آیا تھا تو اس کا علاج کیا بتایا جاتا تھا کہ بار بار ہاتھ دھلائی کریں، اور ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ تو آدمی اگر 5 ٹائم وضو کرے گا 5 نمازوں کے لیے تو اس کے 5 دفعہ ہاتھ تو وضو کے ساتھ خود بخود دھلائی ہو جائیں گے، یعنی وضو کے ساتھ اس نے ہاتھ دھلائی کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر نوافل شامل کیے جائیں، جیسا کہ صبح کی نماز کے سے پہلے تہجد کے نوافل ہیں، تہجد ہے،
اور اسی طرح جب سورج نکل آتا ہے اس کے تقریباً 20 منٹ بعد اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے، نفل اشراق پڑھیں گے تو یہ 2 نمازیں ہو گئی۔ اس کے 1 گھنٹے ڈیڑھ بعد چاش کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، رزق کی برکت کے لیے نوافل پڑھے جاتے ہیں، یہ 3 نوافل ہو گئے۔ اور چوتھا زور کی نماز سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی وہ تہجد کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ اور پانچواں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کم از کم 6 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہیں، نوافل اوابین کے نام سے پڑھے جاتے ہیں، ان کا 12 سال کی عبادت کا اجر ہے۔ یہ 5 نوافل شامل کر لیں اور 5 فرض نمازیں شامل کر لیں تو 10 دفعہ تو ہاتھ دھلائی کرنے ہی کرنے ہیں، تو یہ وضو کی وجہ سے ہاتھ دھلائی ہو جائیں گے، برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور وضو کے لیے حکم یہ ہے کہ بلکہ ہر موقع کے لیے حکم یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق پانی کا استعمال کیا جائے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے ہم پانی اتنا ہی استعمال کریں گے جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ ہم اپنے ٹوٹی وضو کے لیے اس وقت کھولیں گے جب ہم بازو اوپر کر لیں گے، قمیض کے بازو اوپر کر لیں گے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ پہلے ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور پھر بازو اوپر کرتے ہیں، تو اس طرح پانی ضائع ہوتا ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پانی جو ہے نا وہ ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے، اس کی بھی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیرا۔